وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والے متقی اور مومن بندوں کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جیسے دنیا میں قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور فرائض کی بجا آوری کرے، تو اس کے لیے آخرت میں 2 جنتیں ہیں۔ اس معنی کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو اس بات سے ڈرے کہ اس کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ بندہ گناہ چھوڑ دے تو اس کے لیے آخرت میں 2 جنتیں ہیں۔ اس معنی کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے، أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ ترجمہ، تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کو 2 جنتیں ملنے کی وجوہات۔ 2 جنتوں سے مراد جنت عدن اور جنت نعیم ہے، اور 2 جنتیں ملنے کی وجوہات مفسرین نے مختلف بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، ایک جنت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا صلہ ہے، اور ایک نفسانی خواہشات ترک کرنے کا صلہ ہے۔ نمبر 2، ایک جنت اس کے درست عقیدہ رکھنے کا صلہ ہے، اور ایک جنت اس کے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ نمبر 3، ایک جنت اس کی فرما برداری کرنے کا صلہ ہے، اور ایک جنت گناہ چھوڑ دینے کا صلہ ہے۔ نمبر 4، ایک جنت ثواب کے طور پر ملے گی، اور ایک جنت اللہ تعالیٰ کے فضل کے طور پر ملے گی۔ ایک جنت اس کی رہائش کے لیے ہوگی، اور دوسری جنت اس کی بیویوں کی رہائش کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنا خوف نصیب کرے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک نوجوان بہت متقی اور پرہیزگار و عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغ لانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان عالی شان یاد آ گیا، إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ۔ ترجمہ، بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کی یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل و کفن و دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی، امیر المومنین، اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ترجمہ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کے ثواب کے لیے جنت بنائی ہے تو
تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟